السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کی ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، لیکن ان کے پاس بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو کہ روبوٹک جج کے فرائض جو ہیں انٹرنیشنلی طور پہ سر انجام بھی دے چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو نکال کر اور ان میں وہ کانفیڈنس دے کے وہ اس نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ دنیا بھر میں اس ٹیلنٹ کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں، لے کے بھی جاتی ہیں. اور جس گزشتہ 10 سال سے زائد سے عرصے میں انہوں نے پاکستان کے ہمارے بچوں کے لیے بہت کام بھی کیا ہے اور کافی ورک شاپس بھی کنڈکٹ کر چکی ہیں، ٹریننگز بھی کر چکی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی زرتاج احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. آئی ایم گڈ جی، ہاؤ آر یو؟ آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ. بھائی پہلی بات تو جب مجھے پتہ چلا کہ آپ آ رہی ہیں اور اتنا امیزنگ کام کر رہی ہیں ہمارے بچوں کو ٹیلنٹ کو نکال کے، اور وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جو کہ بہت کم ہمیں اپورچونیٹیز ہمارے بچوں کو ملتی ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کا بہت شکریہ. اور اسی طرح سے آپ کام کرتی رہیں. تو یہ بتائیں یہ سلسلہ کس طرح سے شروعات ہوئی تھی؟ کب آپ نے سوچا کہ نہیں میں تو ہوں سافٹ ویئر انجینئر لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی کام کرنا ہے؟ صحیح ہے جی. تھینک یو ویری مچ پہلے تو مجھے شو پہ بلانے کے لیے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے. سو جی سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں ایک کارپوریٹ جاب میں ہی کام کر رہی تھی. پھر میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہوئے، اور جب میرے بچے ہوئے تو انسان اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں چاہتا ہے. سو اسی طرح سے میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ یہاں پہ رہتے ہوئے یا باہر کیا ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو بچوں کے لیے اویلیبل ہیں. سو جب میرے بچے ہوئے تھے اس کے بعد آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کریئر جاب کو کنٹینیو کر سکیں. تو میری بھی جاب فل ٹائم تھی، تو میں نے بچوں کی وجہ سے تھوڑا عرصہ میں گھر میں بیٹھی، اور گھر میں بیٹھنے کے بعد کیونکہ میری آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کی فیلڈ تھی تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں واپس فیلڈ میں جاؤں گی تو شاید میں پیچھے رہ گئی ہوں، وہ ایک گیپ آ گیا ہے. اس طرح سے میں نے اسکول کی جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے اسکول میں کام کرنا شروع کیا. میں نے سوچا چلیں ٹیچر کی ہاف ڈے کی جاب ہوتی ہے تو اس میں کر لوں گی مینج بچوں کے ساتھ. جب میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کیا اور میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھانا شروع کیا، میں اسکول کی بات کر رہی ہوں حق اکیڈمی کی جہاں پہ میں آج بھی کام کر رہی ہوں، اور میں نے یہ کام شروع کیا پڑھانے کا 2010 میں. جب میں نے وہاں کمپیوٹر سائنس پڑھائی تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے کلاس میں ٹیچرز لیبل کر دیتے ہیں کہ جی ویک ہیں یا اس طرح سے نہیں پرفارم کر رہے، جو اے گریڈ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، وہ میرے کمپیوٹرز کی کلاس میں آ کے بہت کھیل تماشے بھی کرتے تھے اور بہت امیزنگ چیزیں کرتے تھے اور انجوائے بھی بہت کرتے تھے. تو وہ میرے اسٹار اسٹوڈنٹس تھے. دیٹ لیڈ می ٹو تھنک کہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے. تو اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کے اندر پھر میں نے ریسرچ، آن لائن ریسرچ میں بہت کرتی تھی، میں دیکھتی تھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ کرتے کرتے اسکول میں ایک اپرچونٹی آئی لیگو روبوٹکس کو انٹروڈیوس کرنے کی. میں بائی نیچر اگر آپ کو بتاؤں کہ میں اس طرح کی ہوں کہ مجھے یونیک کام کرنے کا شوق ہے، جو کوئی نہیں کر رہا وہ چیلنج لینے کا شوق ہے، اور میں اسے چیلنج کہتی ہوں، میں اسے مشکل یا پرابلم یا وہ نہیں کہتی، میں اسے ایز این اپرچونٹی دیکھتی ہوں. میں نے وہ پھر لیگو روبوٹکس پروگرام اسکول میں شروع کیا، اور مجھے بس ذہن میں ایک چیز یہ رہتی تھی، مجھ سے کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ کو یونیک کام کر رہے ہیں جو کسی نے نہیں کیا، obviously آپ پہلی بار کر رہے ہیں، اب کسی کو نہیں پتا کہ اس میں غلط کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں اس سوچ کو لے کے میں ہمیشہ آگے بڑھتی رہی. میں نے آن لائن ریسرچ کی، یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا. پہلی دفعہ یہ سامان، یہ مٹیریل ہم نے یو ایس سے منگوایا. میرے اسکول کے اونرز ور ویری نائس اس وقت. انہوں نے کہا کہ جی ہم لے آئیں گے، آپ ہمیں لسٹ بنا کے دیں. سو سب کچھ میں نے انٹرنیٹ سے نکالا، کیا، انٹروڈیوس کیا پروگرام. بہت سارے بچے سائن اپ بھی ہو گئے. تو آپ کو خود ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. اور پھر بچوں کو جو میں خوشی دیکھتی ہوں، جو انتھوزیازم دیکھتی ہوں، آئی تھنک میرے لیے وہ ریوارڈنگ ہے. اینڈ آئی کین ناٹ ڈیفائن ان ورڈس کہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے صرف اپنے بچوں کو نہیں بلکہ دوسرے بچوں کو بھی یہ دیکھ کے. اچھا زرتاج صاحبہ، اگر ہم آپ کی بات کرتے ہیں، آپ نے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی ہمارے پاکستانی بچوں کو لے کے بھی گئی اور ساتھ میں آپ جج بھی وہاں پہ رہی. تو وہاں پہ جج تک کا سفر آپ کا کس طرح سے وہ ہوا؟ کیونکہ ایک تو ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ہمارا مقابلہ جو ہے جو کمپٹیشن ہے ڈیولپڈ کنٹری سے ہوتا ہے، جہاں پہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ہر طرح کے وسائل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری طرف سے ایک خاتون، وہ بھی پاکستانی جج ہوں، تو
تو وہ کس طرح سے یہ سلسلہ وہاں پہ کنیکٹ ہوا اور پھر ابھی تک آپ جو ہے ماشاء اللہ سے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں؟ دیکھیں اگین میں آپ کو پھر وہی کہوں گی کہ میری وہ جو میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ یونیک کرنا ہے. جب ہم نے روبوٹکس ایجوکیشن دینا شروع کی اسکول میں, اس کے بعد مجھے ایک آفر ہوئی کہ ہم پاکستان کا پہلا اسٹیم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کریں جس کا نام تھا روبوٹکس لیبز. سو میرے ساتھ ایک ٹیم تھی جس کے ساتھ میں نے یہ مل کے لیڈ کیا, اور اس اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو باہر ایک جو اس وقت آرگنائزیشن تھی اسٹار فال یا اسٹار FLL, انہوں نے پاکستان میں فرسٹ لیگو لیگ کو انٹروڈیوس کروایا. اب میں بہت سارے ایسے ورڈز بول رہی ہوں جو شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اسٹیم ایجوکیشن میں پہلے ایکسپلین کر دوں. اسٹیم از سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ. اور یہ جو اب ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو روبوٹکس کے ذریعے, اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں سائنس بھی انوالوڈ ہے, اس میں ٹیکنالوجی ہے کیونکہ بچے پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں, انجینئرنگ آ جاتی ہے, آپ روبوٹ بنا رہے ہیں, میکینکس آپ پڑھا رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ سب. اور جب میں بچے کہہ رہی ہوں تو ہم بات کر رہے ہیں 8 سال سے بڑے بچوں کی. جو ججنگ کا سلسلہ ہے وہ اس لیے شروع ہوا کہ جب میں نے یہ روبوٹکس لیبز کا شروع کیا, میرے ساتھ ایک ٹیم تھی, ادھر ہم نے بچوں کو سارے ہائی اینڈ کورسز کروانا شروع کیے جس میں 3D پرنٹنگ ہے, روبوٹکس ہے, پروگرامنگ ہے, گیم ڈیولپمنٹ ہے. جب میں نے دیکھا کہ اب اور بھی انسٹیٹیوٹس بننا شروع ہو گئے, روبوٹکس لیبس کے ٹائم پہ اتنے نہیں تھے, بعد میں اور انسٹیٹیوٹس آئے, سب نے روبوٹکس شروع کر دیا. ہمارے ہاں یہ ہے ٹرینڈ ایک چل جائے تو پھر وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب سب اس میں آ جاتے ہیں میں وہاں پہ سٹاپ لگا دیتی ہوں اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب میں کیا الگ کر سکتی ہوں. اب جب سب نے ٹریننگ پرووائڈ کرنا شروع کر دی تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کمپٹیشنز میں جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں, اور میں نیشنل لیول پہ بھی میں ججز کو ٹریننگ دے رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی. میں نے کہا میرے لیے نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے. ایک اچھی بات آپ نے بتائی کہ چلیں لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے تھے, اویئرنیس آ گئی تھی, پھر بالکل اویئرنیس آئی جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں ٹرینڈ فالو نہیں کرتی, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹرینڈ سیٹر بنوں. میں نے وہاں سے پھر ریچ آؤٹ کیا جو کمپٹیشنز یہاں ہو رہے تھے. سو فرسٹ میں نے فرسٹ گلوبل کے لیے ریچ آؤٹ کیا جو کہ 2008 میں تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ججز والنٹیئر کرتے ہیں, اف یو آر ولنگ ٹو والنٹیئر ویل پرووائڈ یو ٹریننگ. سب ٹریننگ ہوئی پوری ان ڈیپتھ. وہ میرا پہلا ججنگ ایکسپیرینس تھا. میں پاکستان سے پھر ایز اے جج امریکہ گئی تھی اس وقت پارٹیسپیٹ کرنے, اور وہ لوگ سرپرائز تھے کہ آپ آدھی دنیا کا راستہ طے کر کے اور یہاں پہ آ رہی ہیں ججنگ کرنے کے لیے. سو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. اور جج کی ہیٹ پہن کے جو میری لرننگ ہوئی, تو جب میں واپس آئی اور اپنی ٹیمز کو ٹرین کرتی تھی تو میں انہیں یہ بتا سکتی تھی کہ ججز وہاں پہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیمز کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں, کیا سوال پوچھتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, بیکاز میں اس ٹریننگ سے گزر گئی تھی. سو یہ تھا اگین وہی والی بات کہ یونیک کوئی چیز کرنا. اچھا, آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہاں لوگوں نے آپ کو فیڈ بیک دیا, تو وہاں پہ ان کے لیے اور کیا تھا کہ آپ پاکستان سے بھی ہیں, خاتون بھی ہیں, جج بھی ہیں, تینوں چیزیں اکٹھی ساتھ ہو گئی. سرپرائزنگ تھی یہ بات. جی, ان کا کس طرح سے انہوں نے دیکھیں وہ بہت انکریج کرتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری اور وہاں سے اگر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے آنے کی, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ والنٹیئرنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ کامن ہے, گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں والنٹیئرنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہمیں بتانا پڑتا ہے جی کمیونٹی سروس بھی ہم کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں یہ چیزیں آئیں. تو والنٹیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہے. میں نے وہاں پہ ایک آئی تھنک 60 یا 62 سال کی خاتون تھیں جنہوں نے ہم سب کو پورے ایونٹ وینیو کا ٹور دیا تھا. ان سے میں بہت انسپائر ہوئی تھی. وہ ہم سارے ججز کو لے کے پورا وہ بتا رہی تھیں کہ جی یہاں پہ ٹیمز اس طرح آئیں گی, اتنے اسٹیشنز ہیں, آپ سوچیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ 10 سال سے فرسٹ کی آرگنائزیشن کے لیے والنٹیئر کر رہی ہیں. ویری نائس. مجھے یہ بتائیں, جس طرح سے آپ نے بچوں کی ایج کے بتائی کہ 8 سے جو ہے میرے خیال سے 19 سال تک بچے ہوتے, اسی طرح سے ہمیں اسکولس کا بتائیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے, گورنمنٹ پرائیویٹ اس طرح کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن اسکولس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے پاس کس طرح کے بچے آ سکتے ہیں؟ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ نہیں اسپیسیفک, یا جو آپ نے کورسز کی بات کی, تو کیا ہمارے ہاں کوئی جس طرح سے گورنمنٹ کے بچے ہیں تو وہ ان کا ایک الگ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں, تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے انسٹیٹیوشن سے یا کہاں سے بچے آتے ہیں جن کو آپ ان کا ہڈن ٹیلنٹ نکال کے پھر سامنے دنیا کے سامنے آپ رکھ دیتی ہیں؟ صحیح ہے جی. تھینک یو فار دس کویسچن. دیکھیے جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, ہر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہو. میں تھر بھی گئی ہوں ٹریننگ کرنے,
تھر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. میں نے لیاری میں جا کے سبینہ کھتری کے اسکول میں بھی پڑھایا ہے, ورکشاپس کی ہیں, اور ہم نے ہائی اینڈ اسکولز میں بھی ٹریننگز دی ہیں. اور ٹیلنٹ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہے. ان بچوں کو صرف ڈائریکشن چاہیے, ریسورسز چاہیے اور اپرچونیٹیز چاہیے. ہم الحمدللہ ہمارے پاس جتنے کورسز ہیں, میری جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے پائے اسپیس سائنس ایجوکیشن سینٹر, اور میں نے یہ ہم لوگوں نے مطلب میرے اور میرے کو فاؤنڈر نے ناہیان فاروق نے, ہم دونوں نے مل کے یہ آرگنائزیشن جو سیٹ اپ کی تھی, اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں. ہم جب تھر گئے یا کہیں پہ بھی گئے, میں نے آپ سے کہا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اب بچے جب آتے ہیں تو وہ مختلف کورسز ہیں ہمارے پاس وہ کورسز بھی ہیں جس میں آپ ڈیلی یوز مٹیریل کے ساتھ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کراتے ہیں. سائنس پوری دنیا میں سیم ہے. آپ صرف بچوں کو ہینڈز آن طریقے سے سائنس پڑھائیں, آپ انہیں مٹیریل دیں اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ اس سے یہ ہوگا, آپ انہیں بتائیں کہ یہ سٹیپس ہیں, اب دیکھو کہ آؤٹ کم کیا نکلا ہے. ہم یہ نہیں بتاتے, ہم کتاب سے پڑھ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ماچس ایسے جلائیں گے تو جلے گی. آپ بچے کو ایکسپلور تو کرنے دیں کہ اس سے ہوگا کیا, ہو سکتا ہے بچہ کسی دوسری آؤٹ کم کی طرف چلا جائے. تو ہم سائنس از این ایکسپلوریٹری سبجیکٹ, تو وہ ہمیں میرے خیال میں مواقع دینے چاہیے, جو اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ سے جو اتنا زبردست کام کریں, تو اس میں آپ کی کتنی بڑی ٹیم ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں؟ آپ نے تھر کا نام لیا, آپ نے لیاری کا بھی لیا, کہ مطلب ایسی جگہوں پہ جانا, پھر ایکسپلور کرنا, پھر وہاں سے ان بچوں کو اوبویسلی بات ہے وہ کانفیڈنس بھی دیتے ہیں, تو وہ پھر اپنی جو ہے ٹیلنٹ کو بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا جی, دیکھیے ہماری ٹیم ویسے تو بہت چھوٹی ہے, ہم لوگ 5 لوگ ہیں, لیکن جب ہم کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں, کوئی ٹریننگ پروجیکٹ یا ورک شاپس ہم لیتے ہیں, تو ہم جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ وہ ینگ لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں, ان کو ہم صرف گروم کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں کہ پڑھانا اس طرح سے ہے, یہ مٹیریل ہے, یہ سب ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو اس وقت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی تو ایکسپیرینس چاہیے اور گرومنگ چاہیے. کون کرے گا ان کی گرومنگ؟ جب وہ جابس کے لیے جاتے ہیں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ہم ان یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو ہائر کرتے ہیں پروجیکٹ بیسس پہ, ان کو ٹرین کرتے ہیں, وہ ہماری ورک شاپس جا کے ڈیلیور کرتے ہیں, چاہے وہ برٹش کاؤنسل کی ورک شاپ ہو, چاہے وہ US کونسولیٹ کی ہو. اٹالین کونسولیٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, ہم نے پیمز کے ساتھ کام کیا ہے, پاکستان ایسوسی ایشن آف میتھ اینڈ سائنس. ہم نے یونیسکو کے ساتھ کام کیا, لاہور میں جا کے ان کا ایک پروگرام تھا, وہاں پہ ہم نے یہ ٹریننگز دی ہیں. ہمارے پاس بس یہی ہوتا ہے مٹیریل لے کے ہم بچوں کو صرف گائیڈ کرتے ہیں, سائنس گائیڈڈ لرننگ کے بیسس پہ پڑھانی چاہیے. اچھا سرتاج صاحب, جس طرح سے آپ ہمیں بتائیے ڈفرینٹ آرگنائزیشن ان کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے, تو اگر ہم ویسی بات کریں, جو پیرنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, تو یہ کورسز اور ٹریننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو یہ افورڈیبل ہوتے ہیں کیا؟ ان کی پیرنٹ جو ہے, کیا جو کورسز کی فیس ہوتی ہوگی, فیس اسٹرکچر ہوتا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارا, یا کوئی اسکالرشپ آپ لوگ اس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں, تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, کس طرح سے, کیونکہ اوبویسلی بات ہے فائنینس از ویری امپورٹنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ پیرنٹس کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, یا آپ کی طرف سے کچھ ان کو سپورٹ دی جاتی ہے, یا لک آفٹر کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, جو میں نے تھر کی بات کی, تھر فاؤنڈیشن نے ہمیں کافی اس میں سپورٹ کیا تھا, ان کے ساتھ ہماری ایک ارینجمنٹ تھی. آبویسلی تھر جا کے آپ بچوں سے پیسے نہیں لے سکتے, سو وہ ہماری طرف سے بھی والنٹیئر ایفرٹ تھا, اور ہم نے اس میں ان سے کچھ چارج نہیں کیا تھا, بلکہ ہمارا یہ آبجیکٹیو تھا کہ ہم 3 میرے خیال میں ہم نے کنزیکٹیو ٹریننگز کی تھیں, اور اس کے بعد ہم نے ایک سائنس اور میکر فیئر کیا تھا تھر کے اندر. سو ہمارا آبجیکٹیو وہاں پہ ڈفرینٹ تھا. ہم ویسے اپنے کورسز کے لیے چارج کرتے ہیں, اور اس کے کوئی بہت زیادہ چارجز نہیں ہوتے ہیں, نامنل. اپنے تمام ناظرین تک تازہ ترین خبر پہنچائیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اب سے کچھ دیر پہلے نور خان ایئر بیس سے سکھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. تازہ ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں. وہ وزیر اعظم کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس سے سکھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو
زرداری بھی ان کے ہمراہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی جائے گی. نقصانات اور جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا. تازہ ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں, مناظر بھی آپ سے کچھ دیر پہلے کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس آج سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے نور خان ایئر بیس سے سکھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ ہیں. متاثرین سے ملاقات کی جائے گی. نقصانات اور جاری امدادی کارروائیوں کے جائزہ لیا جائے گا. وفاقی کابینہ کے اراکین بھی اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھر پر انہیں جو ہے بریفنگ دی جائے گی, جس کے بعد یہ مختلف علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیں گے. مزید آپ کو باخبر رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. فکسڈ کاسٹ ہے جو آتی ہے, جو ہمیں چارج کرنی ہے. انفارچونیٹلی دنیا بھر میں گورنمنٹ فنڈڈ ہوتے ہیں یہ سارے پروگرامز, کارپوریٹ فنڈڈ ہوتے ہیں. ہمیں پاکستان میں میرے خیال میں ابھی یہ ریئلائزیشن آنی باقی ہے کہ ہم صرف سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو اسپانسر نہ کریں, ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کریں. ضروری نہیں ہے یہ بچے جا کے جیتیں, ان کو 2-3 سال لگیں گے انٹرنیشنل ایکسپوجر کے بعد, جب یہ پھر جیت کے آئیں گے یہ چھوٹے بچے. مجھ سے سوال یہ ہوتا ہے جب میں کسی بھی آرگنائزیشن سے بات کرتی ہوں کہ ان بچوں کے جیتنے کا چانس کیا ہے. آپ انہیں جانے دیں گے, وہ پرفارم کریں گے تو پھر وہ کچھ کریں. اچھا, آپ نے جیتنے کی بات کی تو ابھی تک کتنے کمپٹیشنز ہمارے بچے جو ہے پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, اور ابھی آگے کون سے کمپٹیشنز ہیں جو ابھی آنے؟ بالکل جی, کرنٹلی میں ایکٹیولی کام کر رہی ہوں ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کے لیے. کووڈ کے بیچ میں یہ ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی تھیں. ہمیں لیگو کٹس امپورٹ کرنے میں بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے, اس کے چارجز بہت ہوتے ہیں. لیگو پاکستان میں اویلیبل بہت مشکل سے ہوتا ہے, لوگوں کو بھی آبویسلی ڈیفیکلٹی ہے اویلیبل ہونے کے لیے. یہ سارے کمپٹیشنز ابھی ہالٹ پہ آ گئے تھے بیکاز آف کووڈ. کووڈ کے بعد اب چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں. اس میں میں نیشنل آرگنائزر ہوں ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کی پاکستان کے لیے. ہم نے جو اب سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا, تو ٹیمز جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ وہی ہیں, یا تو جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, جنہوں نے نہیں بھی لی ہوئی ہم ان کو بالکل سائن اپ کرتے ہیں اور ٹریننگ جتنی جلدی ہو سکتی ہے پرووائڈ کرتے ہیں. تو ابھی جو کمپٹیشن ہے وہ 10 سپٹمبر کو ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کا نیشنل کمپٹیشن ہے, جہاں سے ہم ایلیمنٹری, جونیئر, سینئر 8 سے 12 سال کے بچوں کی ایک ٹیم, 12 سے 14 سال 15 سال کے بچوں کی ایک ٹیم, اور 15 سے 19 سال کے بچوں کی ایک ٹیم. 3 ٹیمز ہم کوالیفائی کریں گے جو نومبر میں جرمنی میں جا کے پاکستانی ٹیمز کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا, یہاں پہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ ہم ذرا لڑکیوں کی, خواتین کی بھی بات کرتے ہیں, اسپیشلی بچیوں کی, کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں ہم لڑکوں کو تو دیکھتے ہی ہیں. جی, یہاں پہ بتائیں, لڑکیاں جو بچیاں ہیں وہ آتی ہیں, ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس فیلڈ میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ہماری جو بچیاں ہیں پاکستانی بچیاں, وہ ان کے بھی نمبرز انکریز ہو رہے ہیں؟ جی, سب سے بڑی لڑکی تو آپ کے سامنے بیٹھی ہے. میں جی خود بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ لڑکیاں ان فیلڈز میں آئیں. میں اپنی بیٹی کو بھی انکریج کرتی ہوں. میں جہاں اسکول میں کام کرتی ہوں وہاں پہ لڑکیاں بہت زیادہ آتی ہیں میرے پاس, بہت زیادہ نہیں ہیں, کم نمبرز ہیں بٹ ہیں. اور میں انکریج کرتی ہوں کہ اگر ان کو نہیں بھی زیادہ آتا ہے, پروگرامنگ نہیں بھی آتی ہے, یا روبوٹ بلڈ کرنا نہیں آتا ہے, تب بھی وہ آئیں سامنے, کریں تو کوشش تو کریں, کیونکہ کوشش کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی میری کمپنی میں بھی ہم لوگ انشور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لڑکیاں ہوں, بلکہ ہمارے پاس لڑکیاں زیادہ ہیں. اور ٹیمز میں بھی جو ہم لے کے جاتے ہیں اس میں لڑکیوں کی پارٹیسپیشن رہی ہے. 2 یا 3 لڑکیاں لازمی ایک ٹیم میں ہوتی ہیں, جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. تو ایک ٹیم میں نارملی 6 سے 7 بچے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر آبویسلی سمجھا یہی جاتا ہے کہ روبوٹکس ہے تو لڑکوں کے لیے ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بٹ لڑکیاں ہمارے پاس رہی ہیں الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں لڑکیوں کو خود دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں, اور ان کو پھر ٹاسکس بھی اس طرح سے اسائن کیے جاتے ہیں. یہ بتائیں, یہ جو بڑی لڑکی ہے اس کی کامیابی کے پیچھے کن کن کا ہاتھ رہا ہے؟ میرے پیرنٹس کا آبویسلی. میری مدر کو کبھی سمجھ نہیں آیا ایگزیکٹلی میں کیا کرتی ہوں, کیونکہ کبھی وہ کہتی ہیں کہ تم مشن ٹو مارس کر رہی ہوتی ہو, کبھی تم مارس پہ جانے کی باتیں کرتی ہو. ویسے سوچا تو نہیں تھا مارس جانے کا, آپ کا کوئی پلان تو نہیں؟ سوچ رہے ہیں, میں اور میرے کو فاؤنڈر دونوں سوچ رہے ہیں کہ اب مارس کا چکر بھی لگا لیا جائے. ہمارے جو اسپیس سائنس کے کورسز ہیں وہ بہت پاپولر ہیں, روبوٹکس کے,
بچوں کو اچھا لگتا ہے. ہم ایج گروپس کے معاملے میں بھی بڑے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں لاہور میں ایک ورک شاپ کری تھی, اب وہ بچی بھی بڑی ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ, 7 سال کی بچی تھی. ہمارا کورس اسٹارٹ ہو رہا تھا شاید 8 سال سے یا 9 سال سے. وہ بہت زیادہ انکلائن تھی اور بہت زیادہ اسے شوق تھا. ہم نے اسے آنے دیا ورک شاپ میں اور اس نے ٹریننگ اٹینڈ کی, اور 3 دن کی ٹریننگ کے بعد وہ رونے لگ گئی کہ اب آپ چلے جائیں گے اور اب میں اس کورس کے لیے نہیں آؤں گی. سو لڑکیوں کا, بچوں کا یہ شوق دیکھ کے آئی تھنک دس از موٹیویشن فار می. بٹ میرے پیرنٹس کا, میری فیملی کا بہت بڑا سپورٹ ہے. میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں, ان کا بڑا ٹائم میں نے سیکریفائز کیا ہے, جو میرے اپنے بچے ہیں یہ سب کام کرنے کے لیے. بٹ آئی تھنک میرے بچے اب اتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ, دونوں ٹین ایجرز ہیں, کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اماں جو کام کر رہی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم ان کا بھی کمپرومائز ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک میری فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب امپاسبل تھا. اچھا سرتاج, بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ آپ اتنا امیزنگ کام کر رہی ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اویئرنیس تو آپ نے جس طرح سے کہا لوگوں میں آ بھی چکی ہے, اسپیشلی پیرنٹس کو بھی, کہ نہیں لڑکیوں کو بھی بھیجیں. اگر جو پیرنٹس ہیں جو آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے جی. سوشل میڈیا نے لائف بہت ایزی کر دی ہے, کہیں کہیں ڈیفیکلٹ بھی کی ہے بٹ یہاں پہ ایزی کر دی ہے. ہمارا فیس بک پیج ہے اور اس پہ ریچ آؤٹ کریں. فیس بک پیج کے تھرو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ بھی ہے, پائے اسپیس سائنس ایجوکیشن سینٹر, اگر آپ سرچ کریں PI پائے اسپیس سائنس ایجوکیشن سینٹر. سو آپ ہمیں گوگل کریے, ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ ساری ڈیٹیلز ہیں کورسز کی بھی. کورسز ہم یوزولی اسکولس کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کمپٹیشنس کے لیے بھی ہم اسکولس کو بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی پیرنٹس کو بھی کرتے ہیں اپنے پیج. ان کمپٹیشنز کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, نیشنل انٹرنیشنل؟ جی بالکل, اس میں کرائٹیریا یہی ہے, وہ سرٹن کرائٹیریا جو ویب سائٹ پہ لسٹڈ ہے, بٹ بچوں کی ایج کے اوپر خاص طور پہ ہوتا ہے. سو ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کی جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں ہم وہی فالو کرتے ہیں. 2 سے 3 ٹیم ممبرز ہو سکتے ہیں اور اسی کی ہم اورینٹیشن اور ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 ریجنل آرگنائزرز ہیں. ہمارے پاس لاہور میں ایک ریجنل آرگنائزر ہیں اور ایک کراچی میں ہیں, جن کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں. کراچی میں دا مائنڈ ایکسپلوررز ہیں اور لاہور میں اسٹیم ایڈونچر ہیں, جنہوں نے لاہور سے ٹیمز کی ہیں. تو لاہور سے 2 ٹیمز ہیں ہمارے پاس, باقی کراچی سے ہیں. سو چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے اس وقت ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ کیا ہے, بٹ یہ اینوئل کمپٹیشن ہے جو کہ ہر سال ہوگا. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے لیے جلدی اسٹارٹ کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکیں. یہ بتائیں کہ اب تک کتنی کنٹریز میں پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر چکی ہیں؟ جی میں یونائٹڈ اسٹیٹس تقریباً ہر سال ہی جاتی تھی کووڈ سے پہلے. تو وہاں پہ کافی کمپٹیشنز ہوتے ہیں, جیسے میں نے فرسٹ گلوبل کا نام لیا, فرسٹ لیگو لیگ کا نام لیا, یہ دونوں وہاں کے پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ جو ورلڈ روبوٹ اولمپیاڈ ہے یہ اولمپک سٹائل ہے, یہ ہر سال ایک ڈفرینٹ کنٹری میں ہوتا ہے. تو اس سال جرمنی میں ہے, جو میں نے لاسٹ اٹینڈ کیا تھا 2019 میں وہ ہنگری میں تھا. اس کے علاوہ میں UK جا چکی ہوں, اور ان کمپٹیشنز کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی سٹی میں رکھتے ہیں جس کا شاید آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوتا. تو باتھ ایک جگہ ہے UK میں, اور یونیورسٹی آف باتھ میں ہم نے اس سال اسٹے کیا تھا. وہ میری آل بوائز ٹیم تھی, اور وہاں پہ جا کے بچے کیونکہ یونیورسٹی میں ڈورمز میں رہتے ہیں تو وہ ان اٹ سیلف بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں یہی کہتی ہوں پیرنٹس کو کہ جو ایکسپوجر آپ کو مل رہا ہے, وننگ اور ناٹ وننگ ایک الگ بات ہے, بٹ جو ایکسپوجر آپ کے بچوں کو اس ینگ ایج میں مل رہا ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ میں لیبنان بھی گئی ہوں. اب لیبنان میں ببلوس گئی تھی, میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا ببلوس کا. ہم بیروت جانتے ہیں, ببلوس نہیں جانتے. بہت ہی خوبصورت جگہ تھی وہ بھی, تو وہاں پہ بھی ہم نے یونیورسٹی میں اسٹے کیا تھا. آپ ان جگہوں پہ گئی ہیں تو وہاں پاکستان کا بھی آپ نے جو ہے ایک نام جو ہے وہاں پہ بھی ریپرزینٹ کیا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں آپ, اسپیشلی پیرنٹس کے لیے؟ پیرنٹس کے لیے میسج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے وہ اب ایک آپشن نہیں ہے. جیسے آپ کے بچوں کے لیے پڑھنا اور لکھنا ضروری ہے اور وہ آنا چاہیے, اس طرح سے انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ان ڈیپتھ معلومات ہونی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بیسک معلومات ہونی چاہیے. آگے جتنی دنیا ہے وہ سب ٹیکنالوجی پہ ریلائی کر رہی ہے. ہمیں جن اسمارٹ فونز کی عادت ہے اور جن فیسلٹیز کی عادت ہے وہ صرف ٹیکنالوجی سے ہی چلتی ہیں. سو آئی تھنک سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے, دونوں کے لیے برابر طور سے امپورٹنٹ ہے. تو وہ تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور دیں. تھینک یو.
بہت شکریہ سرتاج، آپ نے اتنا زبردست میسج دیا. میں اسی بات کو اپنے دوبارہ ریپیٹ کروں گی اسی ایکسٹرا میں، اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے، کیونکہ آبویسلی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں 50% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ خواتین لڑکیاں آ جاتی ہیں. اگر گھر بیٹھ جائیں گی تو پاکستان کہاں جو ہے کھڑا ہے. جی بہت شکریہ ونس اگین. جی یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی. آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اتنی امیزنگ پرسنالٹی، وہ بھی خاتون، وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ سوچیں کتنی بے شمار بچیاں ہوں گی جن کے اندر ٹیلنٹ ہوگا، کچھ کرنا چاہتی ہیں، اور اسپیشلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ جہاں جدھر بھی اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو پیرنٹس یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچیوں کو انکریج کریں، سپورٹ کریں، اور یہی جو ہے پاکستان کا زبردست فیوچر بھی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے مستقبل کو روشن دیکھیں، اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.